اب اس نے ہاتھوں کو باندھ لیا. اب ہاتھوں کو باندھنے کے بعد اب اس نے پڑھنا کیا ہے؟ تو آناپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. کیا یہ حدیث سے ثابت ہے یا اپنے پاس سے بنائی ہے؟ اگر حدیث سے ثابت ہے تو نماز حدیث کے مطابق، اور اگر حدیث سے ثابت نہیں تو اپنے پاس سے بنائی ہے تو پھر حدیث سے ثابت نہیں ہے، پھر چھوڑ دینی چاہیے. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی علماء کے پاس جا کر پوچھا ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے ہمیں بچپن سے نماز سکھلائی، ہم قاری صاحب کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں یہ نماز سکھلائی ہے، یہ نماز قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ بس ہمیں کسی بندے نے بتا دیا، وہ دیکھیں جی یہ نماز حدیث کے مطابق ہے، وہ نماز حدیث کے مطابق نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی نماز ہے، وہ رسول اللہ کی نماز نہیں، وہ تو اناف کی نماز ہے. ہم فوراً گھبرا جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا جی، شاید ہم واقعتاً حدیث کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، شاید ہمارے بڑے واقعتاً حدیث کے مطابق نماز نہیں پڑھتے تھے. ہمیں جا کر اپنے علماء سے پوچھنا تو چاہیے. میں اکثر یہی بات کہتا ہوں، بھائی اگر آپ کو کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ کی نماز حدیث کے مطابق نہیں، تو آپ کہیں جی واقعتاً آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے، میرے مولوی صاحب کے پاس جائیں، ان کے پاس جا کر مسئلہ رکھتے ہیں، تاکہ کم از کم جنہوں نے ہمیں نماز سکھلائی ہے ان کی نماز بھی تو حدیث کے مطابق ہو نا، صرف میری نماز تو حدیث کے مطابق نہ ہو. اب جب آپ ان کو یہ کہیں گے تو فوراً بھاگ جائے گا، اسے پتہ ہے مولوی کے پاس جا کر میری دال نہیں گلنی، وہ حدیثیں نکال کے میرے سامنے رکھ دے گا. تو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اب امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، اور حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز کو شروع فرماتے تھے تو کہتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ دعا حدیث کے اندر ہے یا نہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی یا نہیں فرما رہی کہ اللہ کے نبی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، آناف نے اس کو نقل کیا، آناف بھی پڑھتے ہیں، تو کون سی حدیث کی مخالفت کر دی؟ بتائیں کون سی حدیث کی مخالفت کر دی ہے؟ حدیث کی مخالفت نہیں کی. ہمارا صرف اختلاف یہ ہے، ہم کہتے ہیں جی آپ آج کل کی جتنے بھی فتنے ہیں، مرزا اینڈ کمپنی یا دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ حدیث کی وہ تشریح قبول کریں جو ہم نے کی ہے. ہم کہتے ہیں ہم حدیث کی وہ تشریح قبول کریں گے جو سلف صالحین نے کی ہے. بس یہ اختلاف ہے. ہم آپ کی آزاد فکریں، جو آزاد ذہن کی آوارگی ہے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم منہج سلف صالحین کے مطابق اور اہل سنت والجماعت کے منہج کے مطابق حدیث پر عمل کریں گے.